بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں جس شخص کو برتری حاصل ہے، تعظیم و تکریم کا حقدار ہے، وہ فرد ہے، وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکام کو بجا لاتا ہے، اور اپنے آپ کو عاجز، منکسر اور عبد خدا سمجھتا ہے، چاہے وہ ایک عام فرد ہو، غربت و افلاس کی چکی میں پس رہا ہو، کسی بڑے عہدے پر براں جمع ہو، ملک کا سربراہ ہو، اور چاہے اس کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی خاندان ہو، بس اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، 15واں پارہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان کی دولت کو نہیں دیکھتا، ان کے خاندان قبیلے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا پسندیدہ شخص اللہ کے ہاں تو وہی ہے جو عمل والا ہے، تقوی والا ہے، خوف خدا والا ہے، جو حق کے ساتھ کھڑا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور باطل کو جھٹلاتا ہے، بدی کو جھٹلاتا ہے، اور جھوٹ کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دونوں طرح کے لوگ بھیجے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صرف اسے ہی معبود برحق سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک ہی وظیفہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سارے نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ تو ہر رکعت کا حصہ ہے، ہر رکعت کا، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، نوافل ہو، 5 وقت کی نماز ہو، یا اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یا ویسے ہی صلاۃ توبہ ہو، جب ہی بندہ بارگاہ خداوندی میں قیام کی حالت میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سورت تو پڑھنی ہی نہیں ہے، جیسے فرض نمازوں کی آخری 4 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، اور ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بندہ مومن، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں، وقت ہے یا نہیں، عزت ہے یا نہیں، یہاں تک کہ وہ ملازم ہے، ماتحت ہے، غلام ہے، خادم ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر بھی کیوں نہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی معبود برحق سمجھتے ہیں، اور تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ الہ تو ہے، باقی سارے تیرے بندے ہیں،
کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، باقی سارے تیرے محتاج ہیں، تیرے آگے جھکنے والے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو چاہتا ہے تو کسی کو پیدا کرتا ہے، تو نہ چاہے تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جھکنا اللہ کی بارگاہ میں، معبود اسے سمجھنا ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے، ہر دور میں رہے ایسے افراد جو خود کو خدا بنا بیٹھے۔ زمینی خدا جسے کہا جاتا ہے، آسمان میں، ویسے تو زمین و آسمان کا خدا جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ واضح فرمایا گیا کہ زمین و آسمان میں الہ کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، بس اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر کوئی عہدہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، سرمایہ آ جاتا ہے، یا اسی طرح اس کا ایک لشکر بن جاتا ہے، لوگ اسے اہمیت دینے لگتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ان لوگوں کا خدا ہوں۔ اب لوگ میرے آگے جھکیں، مجھے اہمیت دیں، میرے نظریے کو، چاہے وہ باطل ہی نظریہ کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص مخلوق خدا کو ستاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی ان کا خدا ہوں، اس طرح کا تصور دیتا ہے، تو اس کا نظریہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں کہیں سچائی آپ کو نظر نہیں آتی، کہیں حقائق نظر نہیں آتے، بلکہ فرضی حقائق ہوتے ہیں، فرضی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری طاقت برقرار رہے، میرا عہدہ برقرار رہے۔ پھر جب ہی کوئی سچائی لے کر کے آتا ہے تو وہ سچائی کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ سچائی ہوتی ہے، لیکن خود اپنی برتری شو کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ سچائی کو جھٹلاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن میں ہے فسجدوا الا ابلیس، اللہ کو حکم تھا، فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی اگرچہ ابلیس جو ہے فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر عبادت و ریاضت کے ذریعے سے فرشتوں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے اسے بھی کہا۔ ملائکہ جب کہا تو یہ بھی اس میں شامل تھا، کیونکہ وہاں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ تو قرآن میں ہے کہ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کر دیا، تکبر کیا، وہی تکبر جو انسان کی ایک فطرت میں تکبر بھی شامل ہے کہ میں ہی ہوں، اور پھر یہی کہا کہ انا خیر منہ، یعنی یہ پہلا فرد تھا، پہلا شیطان تھا، ابلیس تھا، جس نے زمینی خدا بننے کی کوشش کی، زمینی خدا کا تصور پیش کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میرا نظریہ درست ہے، جس راہ پر میں چل رہا ہوں یہی صحیح ہے، اب میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے جب انسان اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی مرضی پر لوگوں کو چلاتا ہے اور اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، اللہ کا ترجمان نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ تو اللہ نے واضح ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے شیطان کو نکال دیا، فرمایا فابت منہا، یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ہے کہ تو لانتی ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے، شیطان نے جو ہے اللہ سے ایک استثناء مانگا۔ استثناء یہ تھا کہ یا اللہ پھر مجھے قیامت تک زندہ رکھنا ہے، یعنی مجھے موت نہ ہے، میں قیامت تک زندہ رہوں۔ سورہ آراف میں اس بات کو تذکرہ کیا گیا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے،
واضح ہے اللہ کی شان میں کیا فرق آتا ہے، چاہے ہمیشہ رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تیری پھر قسم کہ میں تیری جو سیدھی راہ ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا، جو صراط مستقیم ہے، جو حق کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، عبادت و ریاضت کا راستہ ہے، کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، جو تیرا راستہ ہے، تیری طرف آنے والا راستہ ہے، میں وہاں برآں جمع ہو جاؤں گا اور پھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنے کے لیے کئی شکلیں اختیار کروں گا، کئی روپ بنا کر کے آؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں سامنے سے آؤں گا بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، دائیں سمت پہ آؤں گا، بائیں سے بھی، یعنی چاروں طرف سے جو ہے بندے کو گھیروں گا، طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں ڈال کر، طرح طرح کے وسوسے ڈال کر، اور اس کی اہمیت اسے جتلا کر کے کہ تو ہی سب کچھ ہے، تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا سوائے چند لوگوں کے جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے شکر گزار ہیں، جو تیرے حکم کو بجا لانے والے ہیں، جو تیری اطاعت و عبادت میں زندگی گزارنے والے ہیں، کہیں کہا گیا ہے مخلصین، وہ بچ پائیں گے۔ تو اس کے بعد شیطان جو ہے اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، انسان کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ جو شخص بھی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، شیطان کا ساتھی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، میری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور یہی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، صاحب شعور، صاحب خرد، صاحب عقل جو ہے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب انسان جو ہے کس طرح بھٹکتا ہے، کس طرح سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور نظریے کو اپنانے کی بجائے طاقت کا اظہار کرتا ہے، اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف لے جانے کی بجائے، ایک اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے خود جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اس کی بکثرت مثالیں ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نظریے کے ساتھ، سچائی والے نظریے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک